جو پی ڈی ایم اور کچھ حلقے عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پانی میں مدھانی چلانے کے مترادف ہے۔ یہ پانی میں مدھانی چلاؤ، اس میں سے نہ مکھن نکلتا ہے، نہ پنیر نکلتا ہے، نہ ملائی نکلتی ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جب عمران خان صاحب پوری پاکستانی عوام اور ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر اس قسم کی پرسنلائز ہو کر فیک قسم کی اور ڈلٹی قسم کی اور فیبریکیٹڈ قسم کی آڈیوز مارکیٹ کے اندر لانچ کرنے سے آپ نہ تو پی ٹی آئی کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ عمران خان صاحب کی عزت وقار اور ان کے بیانیے کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ نے توشہ خانہ میں بڑی مدھانی چلائی، آپ نے توشہ خانہ کے ایشو کے اوپر بڑی جناب آپ نے کڑا کڑا کی، لیکن اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہر دفعہ آپ ذلیل و خوار ہوئے۔ تو اب بھی یہ جو آپ نے آڈیوز اور ویڈیوز کا جو سلسلہ سٹارٹ لیا ہے، اس میں آپ انشاءاللہ ذلیل اور خوار ہوں گے اور آپ کی قسمت میں رسوائی اور جگہسائی آئے گی۔ اب اصل ایشو اسمبلی کی تحلیل اور اس تحلیل کو روکنے کے لیے اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے پنجاب کے اندر نون لیگ اور پی ڈی ایم نے اور شہنشاہ کرپشن آصف زرداری اور سلطان مجبور شہباز شریف اور باہر بیٹھا سلطان مفرور نواز شریف، انہوں نے اپنی اپنی خواہشات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں ہی کم نکلے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب کی حکومت جائے تو میں واپس آؤں۔ ادھر والوں کی خواہش یہ ہے کہ بھائی اگر الیکشن ہوئے تو ہمارے پلے ٹکے آنے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، نہ عزت رہے گی، نہ وقار رہے گی، نہ ووٹ رہے گا، نہ اسمبلیوں کے اندر سیٹیں رہیں گی۔ اب جب عمران خان صاحب صرف پاکستان کی عزت اور ریاست اور معیشت بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ فوری الیکشن کروایا جائے، تو اس کا رستہ روکنے کے لیے انہوں نے یہ جو غیر آئینی حرکات کی ہیں، میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت پنجاب کے اندر 3 اجلاس بلائے جا چکے ہیں، 3 اجلاس۔ ایک اجلاس 41واں اجلاس ہے کہ جو ایوان اقبال کے اندر حمزہ شہباز کی غیر آئینی حکومت نے بلایا تھا، وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ غیر معینہ مدت کے لیے ابھی تک ملتوی نہیں ہوا۔ یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بڑا ضروری میں انفارمیشن دے رہا ہوں، اور تجزیہ نگاروں کے لیے بھی اور قانونی ماہرین کے لیے بھی۔ 3 اجلاس اس وقت اس ٹائم پہ اس گھڑی میں 3 اجلاس جو ہے وہ بلائے جا چکے ہیں۔ پہلا اجلاس 41 ہے جو چل رہا ہے، جو حمزہ شہباز کی غیر آئینی حکومت نے ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس بلایا تھا، وہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ دوسرا اجلاس وہ 42واں اجلاس ہے جو اس وقت ہماری حکومت کے تحت اور اسپیکر اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے تحت اس وقت چل رہا ہے، وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں ہوا۔ 2 اجلاس۔ تیسرا اور غیر آئینی اجلاس کل رات کو گورنر نے طلب کر لیا۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جب گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کو، تو ساتھ ہی اس نے اسپیشل اجلاس سمن کرنا ہے۔ رننگ اجلاس کے اندر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا۔ آئین اور قانون یہ کہتا ہے، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو رننگ اجلاس ہو رہا ہوگا اس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا نہیں کہا جائے گا، نہ کہا جا سکتا ہے۔ آئین کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہنا ہے تو ساتھ ہی اس نے اسپیشل اجلاس سمن کرنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 اجلاس پہلے سے چل رہے ہیں، پہلے سے 2 اجلاس چل رہے ہیں، اور آئی تھنک سو کہ ان کا کیس بھی شاید عدالت کے اندر چل رہا ہے کہ کون سا والا لیگل ہے کون سا والا نہیں ہے۔ تیسرا غیر آئینی اجلاس گورنر نے طلب کر لیا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر آپ خود بتائیں کہ کیا اعتماد کا ووٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے؟ اسپیشل اجلاس منعقد ہی نہیں ہو سکتا جب تک اسمبلی جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی نہیں ہوتی اس کا سیشن۔ جب وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوگی تو تب جا کے اسپیشل اجلاس جو ہے وہ سمن ہو سکتا ہے، تب جا کے اسپیشل اجلاس اعتماد کے ووٹ کے لیے جو ہے وہ منعقد ہو سکتا ہے۔ تو پکچر بہت کلیئر ہے، نہ اس میں کوئی سسپیشیسنس ہے، نہ کوئی امبیگوٹی ہے۔
نہ کسی قسم کا کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے کہ کل رات کو گورنر کی طرف سے بلایا گیا اجلاس غیر آئینی ہے، 100% غیر آئینی ہے، بلکہ 1,00,000%، 1,00,00,000%، 1,00,00,000% غیر آئینی ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ منعقد نہیں ہوگا تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ تو جناب والا یہ تو چیز ہے، یہ پکچر میں نے آپ کے سامنے آئینی اور قانونی رکھی ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کا کوئی اس کانسٹیٹیوشن کا ماہر میری اس بات کو رد کر دے، میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ کے معافی مانگوں گا کہ کیا آئین پاکستان کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ گورنر نے جب بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ کا کہنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل اجلاس سمن کیا جائے گا۔ اسپیشل اجلاس وہ نہیں ہوتا جو رننگ اجلاس ہوتا ہے، وہ اسپیشل اجلاس نہیں ہوتا۔ تو جناب چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ اب یہ کیوں انہوں نے کیا، اب اس کی طرف میں آتا ہوں آخر میں۔ یہ پی ڈی ایم والے، یہ 13 گیدڑوں کی جماعت، یہ اپنی طرف سے عوامی پاپولیرٹی کا زوم اور دعویٰ رکھنے والی 13 جماعتوں کا مکس اچار، یہ کہتا تھا جی ہم تو بڑے پاپولر ہیں، عوام تو ہمیں کندھوں پہ بٹھائے پھرتے ہیں، سینے سے لگائے پھرتے ہیں، پلکوں پہ سجائے پھرتے ہیں، ہم تو جناب عوام میں بہت پاپولر ہیں۔ 3.5 سال انہوں نے چین چین چاں چاں کیے رکھا جناب ہمارے دور حکومت میں کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ۔ ہر چوتھے مہینے ان کا لانگ مارچ ہوتا تھا، ہر چوتھے مہینے ان کا دھرنا ہوتا تھا، ہر چوتھے مہینے ان کی ایجیٹیشن ہوتی تھی کہ الیکشن کراؤ۔ اب جب الیکشن کروانے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ تیر حاضر، کمان حاضر، توپ حاضر، گھوڑا حاضر، ہر چیز حاضر، اب یہ بھاگ رہے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، کیوں آ جاؤ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام تینوں ڈوب چکی ہیں۔ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہمارے دور حکومت میں فیبروری 2022 میں 5% دیوالیہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ آج اس وقت پاکستان 100% دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے، اور یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ حالت پہنچائی ہے اس پی ڈی ایم نے اور اس 13 گیدڑوں کی جماعت، نہ اہل نہ کمے نہ کھٹو اور نہ مراد، وہ حکمران کے جنہوں نے اپنے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے جو ہے وہ کیسز معاف کروا کے NRO 2 لے لیا، اور لینے کے بعد اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، وہ والا ماحول بنا کر پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ انہوں نے کیا ہے، اور ملک اس وقت بالکل کشتی ڈوب چکی ہے۔ ایسے حالات میں یہ اگر ضد لگائیں کہ اگلے 6 مہینے یا بلی کے خواب میں چھچڑے اگلے 1.5 سال یہ معاشی ایمرجنسی کے بہانے 1 سال اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 1.5 سال بھی یہی اقتدار میں رہیں گے تو ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اور ورتھ نہیں ہے کہ یہ ملک کو چلا سکیں یا اکانومی کو چلا سکیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کراؤ، الیکشن ہوں گے، عوام کی اکثریت جس کے سر پہ اقتدار کا ہما رکھیں گے، جس کے سر پہ اقتدار کا تاج رکھیں گے، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس وقت پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر اور پاکستان کی پاپولر ترین جماعت وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اور عمران خان ہے۔ اور جب عمران خان کے سر پہ اقتدار سجے گا تو وہ عمران خان 3100 ارب سے 6100 ارب تک اگر پاکستان کا ٹیکس اور ریونیو کر سکتا ہے کرونا کے باوجود اور ان کی 3.5 سال کی ریلیوں، لانگ مارچ اور دھرنوں کے باوجود، ہر قسم کی عالمی اور ملکی سازشوں کے باوجود، تو وہ انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا۔ وہ اگر 25 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ لیول لا سکتا تھا، وہ اگر 22 ارب ڈالر سے 31 ارب ڈالر تک فارن ریمیٹنس لا سکتا تھا، وہ اگر پچھلے 25 سالوں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 6% گروتھ ریٹ لا سکتا تھا، وہ اگر پچھلے 25 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈسٹریل گروتھ ریٹ 10.6 لا سکتا تھا، تو جناب انشاءاللہ اب بھی وہ اور اس کی ٹیم پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہم اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن پی ڈی ایم کی پارٹیاں، ان کو رات میں خواب میں عمران خان جن بن کے آتا ہے۔ پہلے کبھی وہ میں کہا کرتا تھا کہ عمران خان ان کے لیے وہ تھا کہ وہ بھی کیا دن تھے جب عمران خان جن تھے،
اب عمران خان دیو ہیں, جنوں کو بھی پیو ہیں. اب یہاں پہ یہ صورتحال بن گئی ہے. آج سے 3 سال پہلے عمران خان ان کے لیے جن تھے, آج عمران خان ان کے لیے دیو ہے. ان کو رات کو بھی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھتی ہے بیگم صفدر بھی, سلطان مفرور نواز شریف بھی, سلطان مجبور شہباز شریف بھی, شہنشاہ کرپشن آصف زرداری بھی. یہ سارے کے سارے صرف اور صرف عمران خان کا جو دیو ان کو ہر وقت ڈراتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر یہ دیو اور بڑا ہو کے ہمارے سروں پہ مسلط ہوگا اور ہماری سیاست کا دھڑن تختہ کر دے گا. اب یہ اس سے بھاگنے کے لیے یہ غیر آئینی حرکتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اس قسم کی حرکتوں سے 2 4 6 دن 10 دن جو ہے وہ اس چیزوں کو شاید ڈیلے کر سکیں گے. ادروائز عمران خان صاحب بھی ادھر موجود ہے, اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ بھی موجود ہے. اور آخر میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ, اس پورے کرائسس کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو چاروں آپشن انہوں نے اویل کیے, انہوں نے اس وجہ سے کیے کہ چودھری پرویز الہی ان کی پچ پہ آ کے کھیلنے کو تیار نہیں ہوئے. یہ چاروں آپشن انہوں نے اس وجہ سے اڈاپٹ کیے کہ چودھری پرویز الہی ان کی منشا, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی آئیڈیالوجی, ان کے سکول آف تھاٹ, ان کی سازش اور ان کی پلاننگ کے اندر شریک نہیں ہوئے. اگر وہ شریک ہوتے تو شاید وہ یہ چاروں چیزیں نہ لے کر آتے. تو انشاءاللہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی, چودھری مونس الہی صاحب بھی اور کاف لیگ 100% پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان صاحب کی قیادت پہ کھڑی ہے, اور اس پی ڈی ایم کی ہر سازش کو انشاءاللہ ہم ناکام اور نامراد بنائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے, رانا ثناء اللہ عقل کا اندھا ہے, فکر کا لولا ہے, دانش کا لنگڑا ہے, قبضہ گروپ ہے, قاتل ہے. اس کو ان چیزوں کے علاوہ پتہ کوئی نہیں. وہ جہاں سے بول رہا ہے ہمیں پتہ ہے. اس کو اگر ہمت ہے نا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکریٹریٹ پہ آئے جائے نا, اسے پتہ چل جائے گا. وہ بزدار صاحب سے, یہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, وہ انتہائی شریف النفس تھے, یہ صرف شریف النفس ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ پہلے والے جو نا یہاں معاملات ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق چلے گی. میں نے آپ کے سامنے ساری پکچر رکھ دی کہ جب 2 سیشن ابھی چل رہے ہیں, جس کا کیس بھی شاید عدالت کے اندر چل رہا ہے, کون سا والا سیشن کیا کس طرح, تیسرا سیشن کس طریقے سے اسپیشل آ سکتا ہے. آئین قانون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو رانا ثناء اللہ کو میں کہوں گا کہ بڑکے مارنے کے علاوہ اور مونچھوں کو تاؤ دینے کے علاوہ کبھی آئین اور قانون کو بھی پڑھ لیا کرو. ہاں جی, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ جو طریقہ ہے اجلاس چلانے کا, یہ آج تک میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. 13 دن 14 دن آپ اجلاس ہی نہ بنائیں, چھٹیاں کریں, اس کے بعد اجلاس بنائیں, غیر سنجیدہ طریقہ. اور کیا یہ غیر, اگر آپ پورا سال ہی نہیں چلاتے, پورا 5 سال اس طرح کرتے رہے, اس کا مطلب کہ یہ تو پھر آپ کی حکومت خراب طریقے سے اعتماد آ نہیں سکتی, نہ گورنر کچھ کر سکتا. آپ اپنی غیر سنجیدگی پر نظر ضرور ڈالیں. اچھا, ہم نے بھی اپنی 43 سال کی سیاسی اور 53 سال کی زندگی میں نا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی 16 ارب روپے کے جناب مجرم کی, اس دن وہ وزیر اعظم کا نا حلف اٹھا رہا تھا, اور جو ساتھ اس کے جنا اس کا پتر تھا جنا, وہ اربوں روپے کی کرپشن کے اندر فرد جرم اس پہ عائد ہونی تھی, وہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا. اور وہ سارے کے سارے مفرور, قاتل, ڈکیت, منی لانڈرر, وہ سارے کے سارے جنا کابینہ کا حلف اٹھا رہے تھے. ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا کبھی یہ. بھائی جان, بات یہ ہے اسمبلی جناب کے رولز اینڈ پروسیجرز 1997 پڑھے ہوئے ادھر کسی کے ہاتھ میں, یہ ہے جناب. اس کے اندر اگر کہیں پہ لکھا ہے کہ جناب اجلاس اتنے دنوں کے لیے ہی ہوگا, اس سے زیادہ دنوں تک جناب اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, تو جناب پھر تو میں بھی مجرم, چودھری پرویز الہی صاحب بھی مجرم, اور سبطین خان صاحب بھی مجرم. اس کے اندر لکھا ہے کہ 100 دن اجلاس بلانا ہے 365 دنوں میں سے بس. اس کے علاوہ یہ کتاب خاموش ہے, خاموش ہے. تو جناب جب ایک اجلاس کے حوالے سے کسی قسم کی قدغن ہی نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹ ہی نہیں ہے, کوئی آبسٹیکل ہی نہیں ہے, کوئی بیریئر ہی نہیں ہے,
कोई बार ही नहीं है कि आपने लाजमन इतने दिन इजलास करके इसको ख़त्म कर देना है गैर महीना मुद्दत के लिए, तो भाईजान फिर हम जो भी कर रहे हैं कोई गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं है। अच्छा चौहान साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ और मरियम सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से बात किया करते थे, तो आप वाहिद वजीर थे जो जनरल बाजवा का मुकदमा भरपूर अंदाज से लड़ा करते थे, जवाब दिया करते थे। आपको लगता है कि चौधरी परवेज लाई की सजेशन ठीक है या इमरान खान जो जनरल बाजवा को कह रहे हैं वो राइट पे हैं? अब आप क्यों नहीं जनरल बाजवा के लिए स्टैंड ले रहे? अब भी लेना चाहिए आपको। अच्छा, बात यह है कि चौधरी परवेज़ लाही साहब मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, ना ही वो पीटीआई के किसी विंग के हेड है, ना ही काफ लीग पीटीआई का विंग है। वो एक इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादी जमात का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इत्तेहादी जमात का कोई भी राय हो सकती है, इत्तेहादी जमात का कोई भी किसी इशू के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इमरान खान साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जी परवेज लाई जो है वो आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या समझते हैं कि प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे परवेज लाई? इनमें इतनी अहलियत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जो है प्रेशर? यार मैं वैसे हैरान हूँ रेहान भाई, आपने ये क्वेश्चन पूछा और कितना आपने प्रेशर जो है ना उनसे बर्दाश्त करवाना है। पिछले 2 महीनों से जनाब जितना नून लीग और पीडीएम के पे रोल पे पलने वाले चैनल भी और तजिया निगार भी और एंकर भी सारा दिन ये जनाब लगाए होते थे कि जनाब चौधरी परवेज लाई साहब दगा दे देंगे, चौधरी परवेज लाई साहब पीठ दिखा जाएंगे, चौधरी परवेज लाई साहब खंजर घोंप देंगे, फला कर देंगे। यार वो आखिरी दम तक खड़े रहे और अभी भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं और बिल्कुल कैटेगोरिकली, और किसी ने उनके इंटरव्यू का वो हिस्सा कोई नहीं पूछ रहा या देख रहा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आओ, तानू 5 मई याद दिलावांगे, तानू पंजाब दी हर जेल दी सैर करावांगे। ये चीज किसी ने नहीं देखी। तो जनाब बेगम रहे चौधरी परवेज लाई साहब साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। शेख साहब सीधा अटैक करना सी ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ